کسی نے پوچھا قسمت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 206 ممالک ہیں، 4200 مذاہب ہیں، پھر بھی مسلمان پیدا ہوا، یہ ہے قسمت۔ سبحان اللہ۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ روز ہوتا ہے تعارف کسی سچائی سے، روز ایک شخص میرے دل سے اتر جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین اور دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ یا اللہ، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس نیکی کا وقوع نہیں ہوا، تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں، یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ قرآن مجید قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کتنے ہی غریب ایسے بھی دیکھے ہیں جن بیچاروں کے پاس سوائے دولت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب و دبدبہ، نہ شان و شوکت، نہ صحت۔ اس لیے اپنا پرائم ٹائم اللہ کو خوش کرنے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزاریں۔ اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فقط آپ کے پروردگار کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تکلیف اگر دل تک رہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر شاید ٹوٹا دل وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی جڑنے لگتا ہے، لیکن تکلیف اگر روح میں سرایت کر جائے تو اس کا مداوع ناممکن ہے۔
حقیقت کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور جسے بدلا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ اس میں انسان کی بھلائی ہے۔ دکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں اور سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں، اور دکھ سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں۔ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کو لوگوں کے تلخ رویوں کی نظر نہ ہونے دیں، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلائیے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ بس انسان ہی سستا ہے اور باقی تو سب کچھ ہی مہنگا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ کسی کی غریبی دیکھ کر رشتہ مت توڑنا، کیونکہ جو عزت اور مان غریبوں کے گھروں میں ملتا ہے وہ امیروں کے گھروں میں نہیں ملتا۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھا کیجیے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کچھ پل تنہائی کے نصیب ہوں جس میں ہم خدا کی بنائی گئی کائنات اور اس کے فیصلوں پر سوچ سکیں، اور ڈھیر ساری باتیں اپنے رب کی شان میں لکھیں، اپنے دل کی کیفیت کو بیان کریں کہ ہم اپنے رب کی محبت میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی، عطائیں بھی۔ مدینہ میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو حق کہنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں۔ زبان درازی عمر کو ڈس لیتی ہے۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یقین مانیے آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر رکھو تو مجبوری۔